بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ دوستو، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر کرتے ہیں آج کی مزیدار ویڈیو شروع۔ دوستو، اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ برِ صغیر میں اسلام کی تبلیغ اور پھیلانے میں اولیاء کرام اور صوفیاء عظام کا کردار سب سے نمایاں رہا ہے۔ ان صوفیاء نے ہر مذہب، ملت اور قوم کے افراد کو نہ صرف اپنے قریب کیا بلکہ انسانیت کا درس دے کر ہر قسم کے تعصب کا خاتمہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ انہی بزرگان پاک کائنات نے مخلوط معاشرے اور کثیر المذاہب خطے میں امن، بھائی چارے اور رواداری قائم کی۔ آج ہم ان بزرگوں کے سبق اور درس سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے مذہبی، قومی اور نسلی تعصب نے معاشرے کو بے سکون اور بے امان کر دیا ہے۔ چلتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، جہاں اسلام آباد میں مرگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ پاکستان میں تصوف سے وابستہ ممتاز شخصیت بری امام کا مزار حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی المعروف بری امام سرکار برِ صغیر، پاک و ہند کے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں شامل ہیں، جنہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد میں اس ملک کے مختلف اطراف میں نور اسلام پھیلانے کے لیے انتھک جدوجہد کی۔ اسلام کی تبلیغ میں جہاں اس کے اعلیٰ اصولوں اور لسانی ضابطۂ حیات کا حصہ ہیں، وہاں بزرگان دین کی جدوجہد اور روحانی کمالات کا بھی بڑا کردار ہے۔ سید عبداللطیف بری امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 1617 عیسوی میں ضلع چکوال کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی تھا۔ آپ کے والد گرامی بھی ولی تھے۔ بری امام سرکار نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ آپ نے فقہ و حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تعلیم نجف اشرف عراق میں حاصل کی۔ سید محمود بادشاہ، جو کہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی نے مقدس اسلامی شہروں نجف، اشرف، کربلا، سامرا، مشہد و مقدس میں مختلف علماء سے دین علوم کے علاوہ روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ جب ایران و عراق کے 12 سال کے طویل سفر کے بعد آپ سید کسران میں واپس آئے تو آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے آپ کے پاس آتے اور تعلیم و تبلیغ، وعظ و نصیحت اور پند و نصیحت سے فائز یاب ہوتے۔ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد آپ نے راولپنڈی کے شمالی علاقے کا رخ کیا اور باغ کلاں میں اقامت پذیر ہوئے۔ آپ نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ یہاں بسنے والے سب لوگ آپ کے حلقہ ارادات میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر آپ سے کئی کرامات ظاہر ہوئیں۔ آپ سادات کے ایک مایہ ناز گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب امیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے۔ بری امام سرکار نے آج سے 350 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ نور پور پٹھوہار اسلام آباد کا یہ خطہ ایک دن نہ صرف فرزندان توحید کا مرکز بلکہ عالی شان چمکتا دمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی اور یہاں اسلام آباد کے نام سے ایک شہر بن گیا، جو آج مملکت خداداد پاکستان کا دارالحکومت ہی نہیں بنا بلکہ اقوام متحدہ کی سطح پر 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے ترجمان کے عظیم شرف سے ہمکنار ہے۔ حضرت علامہ اقبال کا شمار بھی عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں بھی آپ کو تصوف کا رنگ بھرا نظر آئے گا۔ اولیاء اللہ کے مقام کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے: نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے،
جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ عام دنوں میں بھی آپ کے مزار پر جو رونق ہوتی ہے، لوگ جوک در جوک آتے ہیں اور فیوز و برکات سے جھولیاں بھر کر لوٹتے ہیں۔ لوگ نہ صرف دربار پر حاضری دیتے ہیں بلکہ دشوار گزار پہاڑی رستے سے اس غار کی بھی زیارت کرتے ہیں جہاں آپ نے عبادت و چلہ کشی کی، جسے لوئے دندی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ نے چلہ کشی کر کے پہاڑوں، غاروں اور ویرانوں میں مصائب جھیل کر جنگل میں منگل کا سماں پیدا کیا، اور وہ علاقہ جو کبھی چور پور کے نام سے موسوم تھا، نور پور کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کا ایک اور واقعہ بھی کافی مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام سرکار ندی نیلا میں جن دنوں آپ چلہ کشی کر رہے تھے، اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، صرف دودھ پیا کرتے تھے۔ گوجر قوم کا ایک عقیدت مند روزانہ آپ کو دودھ دینے آتا تھا۔ جس بھینس کا دودھ وہ لاتا تھا وہ مر جاتی۔ گوجر نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی۔ آخرکار ایک ایک کر کے تمام بھینسیں مر گئیں۔ اگلے روز دودھ کی خاطر وہ تمام گاؤں میں بھرا ہر طرف سے مایوس ہوا، چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی داستان سنائی۔ آپ نے مسکرائے اور فرمایا، جاؤ، ندی کے کنارے چلتے جاؤ اور اپنی بھینسوں کے نام پکارتے جاؤ، سب تمہارے پیچھے چلی آئیں گی، مگر خیال رکھنا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ چنانچہ اس گوجر نے ایسا ہی کیا۔ جب آخری بھینس کا نام لیا جو کہ ندی سے نکل رہی تھی، تو گوجر نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، بھینس اسی جگہ پتھر کی رہ گئی۔ گوجر پہلے تو پریشان ہوا، مگر باقی بھینسوں کو لے کر خوشی خوشی گھر چلا آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک نور پور شاہان شریف اسلام آباد میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔